الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی سورت کے متعلق ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی باتیں سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے الفاظ کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے یہ بہت بڑی سورت ہے. اس سورت کی 3 آیتیں ہیں اور 42 اس کے حرف ہیں. دیکھا جائے تو ہر آیت میں ایک علیحدہ موضوع
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، آپ کے پروگرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تیسری آیت ان شانئک ھو الابتر، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اس کی برتری، اس کا نام و نشان ختم ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر آیت میں ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس سورت کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فصاحت و بلاغت کو ذکر فرمایا ہے۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بڑے ماہر تھے، کلام عمدہ پڑھتے تھے، شاعری بہت عمدہ کرتے تھے، مقابلے شاعری کے کیا کرتے تھے، اور مقابلے میں شعر لکھا کرتے تھے، اور جو اپنی شاعری میں جیت جاتا، جس کا کلام جیت جاتا، پھر اس کلام کو لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ پھر دوسرا شاعر کوئی آتا اور اس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام پڑھتا، تو اس کلام کو لکھ کر پہلے والے کلام کو ہٹا دیتے اور یہ کلام اس دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے۔ یہ عرب کے اندر یہ رواج چل رہا تھا۔ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو لکھوایا۔ لکھوانے کے بعد آپ نے فرمایا اس سورت کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو۔ جب اس سورت کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے کلام پڑھنے والے آئے، اپنا کلام پڑھتے، لے کر آتے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکانے کے لیے۔ جب اس سورت کو پڑھتے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پھر اپنا کلام دیکھتے، پھر دیکھتے فصاحت بلاغت کس کلام کے اندر ہے، مجبور ہو جاتے کہ یہ کلام اس کلام سے اعلیٰ ہے، میرے کلام کے ساتھ یہ کلام مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی شان اعلیٰ ہے، فصاحت اعلیٰ ہے، بلاغت اعلیٰ ہے، الفاظ اعلیٰ ہے، اس کے لکھنے کا انداز اعلیٰ ہے، پھر نہ لٹکاتے، اپنا کلام واپس لے جاتے۔ ایک عرب کا بڑا شاعر آیا، بہت بڑا شاعر، فصاحت و بلاغت میں ماہر آیا، بیت اللہ شریف کے کلام پڑھ رہا ہے۔ ایک کلام کو پڑھا، دوسرے کو پڑھا، تیسرے کو پڑھا، آخر میں سورہ کوثر پہ پہنچا اور پڑھنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پڑھ کے اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اتنا فصیح کلام، اتنا بلیغ کلام، یہ کون ہوگا جو اتنا فصیح کلام بولنے والا ہے، اتنا فصیح کلام کرنے والا ہے؟ آخر میں پھر لکھ کے چلا گیا ما ھذا الا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر میں یہ لکھ گیا، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ واقعہ کیا پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد، آپ کے 3 بیٹے تھے، پہلا بیٹا بھی فوت ہو گیا بچپن میں ہی، دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا،
یہ تیسرا بیٹا تھا، یہ بھی بیمار ہوا، بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہیں، انسان ہے، انسان کو غم تو ہوتا ہے، آپ انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان ہے، لیکن بیٹا ہے، بیٹے کی جدائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کر رہے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا آنسو آنا یہ غم کی نشانی ہے، واویلا کرنا یہ بے صبری کی نشانی ہے۔ میرے آنسو آ رہے ہیں، میں واویلا تو نہیں نہ کر رہا، ماتم تو نہیں نہ کر رہا، اپنے گریبان کو تو نہیں نہ پھاڑ رہا، آنسو آ رہے ہیں، غم ہے، انسان ہے، جب غم آتا ہے تو آنسو بھی، بولو آنسو بھی آتے ہیں نا، تو میرے آنسو آ رہے ہیں، غم ہے، بیٹا چلا گیا ہے، تیسرا بیٹا نورینہ اولاد ہے، دنیا سے جلا گیا، اب یہ غم ہے، غم کی وجہ سے آنسو بھی تو آ رہے ہیں۔ یہ ایک غم تو یہ تھا کہ بیٹا چلا گیا، دوسرا غم مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آپس میں مل کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے مخالفتیں چھوڑ دو، تکلیفی دینا چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ ابتر ہو گئے۔ یہ الفاظ عاص بن وائل جو ان کا بڑا سردار تھا اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام تو ابتر ہو گئے، ان کی نورینہ اولاد تو رہی نہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، جب تک یہ ہے ان کا نام ہے، جب یہ ختم تو آگے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تانے کسنے لگے، یہ تانے دینے لگے، ایک تو حضور علیہ السلام پریشان ہے، بیٹا چلا گیا، دوسرا ان کی باتوں پہ پریشانی، تانوں پہ پریشانی، آپ غم زدہ ہو گئے کہ لوگ مجھے تانے دے رہے، کس کی نورینہ اولاد نہیں ہے، اس کا نام ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس بات پہ آپ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرا محبوب پریشان، غم زدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے، اللہ اکبر، ہم پریشان ہو تو ہمارا وڈیرا کوئی تسلی دیتا ہے، باپ تسلی دے گا، دادا تسلی دے گا، اور محلے کا بڑا آدمی تسلی دے گا، پتر صبر کر، کوئی گل نہیں، تکلیفیں آندیاں رہنیاں نے۔ حضور علیہ السلام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ خود تسلی دے رہا ہے، اور تسلی میں اللہ تعالیٰ یہ سورۃ کوثر نازل فرمائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، اولاد ہم نے لی حکمت کے تحت لی، بیٹا ہم نے لیا کسی حکمت کے تحت لیا، أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ کوثر کے مفسرین نے بہت سارے معنی لکھے ہیں، 36 سے زائد معنی کوثر کے لکھے ہیں۔ کوثر کا ایک معنی توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ کوثر سے مراد ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر، محشر کے میدان میں ایک حوض لگے گا اور وہ بہت بڑا حوض ہوگا، اس حوض پہ اتنے کثرت کے ساتھ پیالے رکھے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، آسمان کے ستارے بہت زیادہ ہیں، اسی طرح اس حوض کے اوپر جو پیالے رکھے ہوں گے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام اپنی امت کو اس حوض کا پانی پلائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے یار ابوبکر صدیق بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، علی المرتضیٰ بھی ہوں گے، دیگر صحابہ کرام بھی ہوں گے، اس حوض پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کی امت آ رہی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، امت آ رہی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے۔ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے پانی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کر رہے ہوں گے، اور حدیث مبارکہ میں ہے اس میدان محشر میں جن کو اس حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا،
جنت تک، جنت میں پہنچنے تک ان کو پیاس نہیں لگے گی، ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ میدان محشر کا دن چھوٹا دن نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن، اور سورج سوے نیزے پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس دن جس کو اس حوض کا پانی نصیب ہو گیا، حوض کوثر کا پانی مل گیا، اس کی ساری پیاس ختم ہو جائے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور بعض لوگ تو دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوں گے حضور علیہ السلام کے حوض پہ پانی پینے کے لیے، اور بعض ایسے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیالے کو چھوڑ دیں گے، اپنی مبارک ہاتھوں سے اس حوض سے پانی لیں گے اور اپنی امت کے بعض لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میرے دین کا کام کرنے والے ہوں گے، میرے دین کی بات کرنے والے ہوں گے، علماء، اصفیاء، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، دیندار لوگ جو دین کی بات کر رہے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک جماعت آئے گی اور حوض کوثر کی طرف بڑھ رہی ہوگی، ان کا ارادہ ہوگا ہم حوض کوثر پہ جا کے پانی پیئیں گے، شکل صورت سے، شکل و لباس سے حضور علیہ السلام کی امتی لگ رہے ہوں گے، فرشتے آگے سے آ جائیں گے اور ڈنڈوں سے ان کی پٹائی شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، پانی پینے دو، کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ ہے تو آپ کی امتی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں بنا لی، یہ بدعتی لوگ ہیں، دین میں نئی نئی باتیں بنانے والے لوگ ہیں، شکل و صورت سے تو یہ آپ کی امتی لگ رہے ہیں، دیندار لوگ لگ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، آپ کے نہیں ہیں، آپ جیسا دین چھوڑ گئے تھے اس دین پہ انہوں نے اعتبار ہی نہیں کیا، اپنی طرف سے باتیں بنا لی، اپنی طرف سے من گھڑ دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرشتے ڈنڈوں سے پٹائی کر کر کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں، ان کو وہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ ہم کوشش کریں کوئی دین کی بدعات پہ عمل کرنے والے نہ بنے، بدعات کے ساتھی نہ بنے، دین وہی اختیار کرنا چاہیے جو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو دے کر گئے اور صحابہ اکرام نے سنت کو دیا، وہ دین ہے۔ اگر کوئی بات صحابہ سے نہیں میچ ہو رہی، حضور کے دین سے نہیں میچ ہو رہی، وہ سمجھ لینا بدعت ہے، دین نہیں ہے، ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا نہیں چاہیے، ہمیں بدعات والا دین نہیں چاہیے۔ ما انا علیہ واصحابی، حضور علیہ السلام نے فرمایا دین وہ ہے جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو ان کے طریقے سے ہٹ کے کوئی طریقہ ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس حوض کوثر پہ پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے بیٹا حکمت کے تحت لیا ہے اور کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ کوثر سے مراد ایک ہی حوض کوثر ہے، کوثر کا دوسرا معنی ہے نہر کوثر، جو جنت میں ایک نہر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہر بہت بڑی نہر ہوگی، اس نہر کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اس نہر کا فرش چاندی اور موتیوں سے بنا ہوگا، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، اس نہر کا پانی برف سے زیادہ صاف شفاف ہوگا۔ وہ نہر کوثر مراد ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے نہریں تو جنت میں اور بھی بہت ساری ہوگی، اس نہر کو نہر کوثر کیوں کہا گیا؟ اس نہر کو نہر کوثر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نہر کا پانی پینے والے کثیر ہوں گے۔ جنتیوں کی خواہش ہوگی کہ ہم نہر کوثر کا پانی پئیں، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ صاف شفاف ہے۔ اس نہر کے پانی پینے والے زیادہ ہوں گے، اس لیے اس کو نہر کوثر کہا گیا۔ تو دو معنی ہو گئے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ سے بیٹا حکمت کے تحت لیا ہے اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا ایک معنی ہے
उम्मत कसीर, उम्मत कसीर, हमने आपको उम्मत कसीर अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान माशर में पूरी इंसानियत की 120 सफ़े होंगी, और सफ कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी सफ होगी, बहुत बड़ी सफ। हजरत आदम से लेके आखिरी इंसान तक सारी इंसान वहां पे जमा होंगे, सारी उम्मतें होंगी, सारे नबी होंगे, और 120 सफ़े होंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े? 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, बाकी 40 सफ़े बाकी उम्मतों की होंगी, 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। और अल्लाह ताला ने ये उम्मत एक कसीर मुझे अता फरमाई है। और एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के पास एक झंडा होगा, और उस झंडे के नीचे उस नबी की उम्मत होगी। बाज नबी ऐसे भी होंगे कि उनके पास एक उम्मती होगा, बाद ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई उम्मती भी नहीं होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा झंडा मैदान माशर में सबसे बड़ा होगा, मेरा झंडा मैदान माशर में सबसे बड़ा होगा, और सारी उम्मत मेरे झंडे के नीचे होगी। ये है उम्मत कसीर। इन्ना आतीना कल कौसर। ए नबी जी, ये काफिर कह रहे हैं आपका नाम मिट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपका नाम नहीं मिटेगा, हम आपको उम्मत ही इतनी देंगे, कसीर उम्मत अता करेंगे, क़यामत तक आपकी उम्मत भी रहेगी, आपका नाम भी गूंजेगा। इन्ना आतीना कल कौसर। एक इसका माना ये है, हमने आपसे बेटा तो हिकमत की तात ले लिया, इन्ना आतीना कल कौसर, और हम आपको रूहानी बेटे कसीर तादाद में देंगे। आपके कलमा पढ़ने वाला जो भी होगा वो आपका रूहानी बेटा होगा। पहले आपके सहाबा रूहानी बेटे सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, अली मुर्तजा है, हबशे से बिलाल आ गया, फारिस से सलमान फारसी आ गया, रोम से आ रहे हैं, ये सारे मिलते गए, रूहानी बेटों की तादाद बढ़ती चली गई। सहाबा बने, ताबीन बने, तबा ताबीन बने, उम्मत चलती गई। जितने कलमा पढ़ने वाले होंगे वो सारे आपके रूहानी बेटे होंगे। ये काफिर कह रहे आपका नामो निशान मिट जाएगा, आपके बेटे खत्म हो गए, रूहानी औलाद कोई नहीं। हम आपको इतनी रूहानी औलाद दे देंगे, इतनी रूहानी औलाद दे देंगे कि जब तक वो रूहानी औलाद रहेगी आपका नाम गूंजता रहेगा। इन्ना आतीना कल कौसर। इस एक कौसर का एक माना है कुरान। हम आपको ऐसी कलाम दे देंगे, ऐसा कलाम, ऐसी किताब देंगे जो खैर कसीर है। यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। जिसको हमने हिकमत दे दी, कुरान, हदीस, शरीयत, ये सारी हिकमत है। जिसको हमने हिकमत दे दी उसको हमने खैर कसीर दे दी। इन्ना आतीना कल कौसर, हमने आपको कौसर दी यानी खैर कसीर अता कर दिया। सारी खैरें, सारी कसरतें हमने आपको दे दी, किसी और नबी को नहीं दी। बाकी नबी भी आए, उनको थोड़ी थोड़ी दी खैर कसीर, थोड़ी थोड़ी देते गए, थोड़ी थोड़ी देते गए। जब आपकी बारी आई तो सारी उठा के हमने आपको दे दी। इन्ना आतीना कल कौसर, तो ये है कौसर। कौसर के बहुत सारे मानी हैं कि हमने आपको कौसर अता की, बेटा हमने हिकमत के तहत आपसे ली है। अब यहाँ पे एक बात और समझाता जाऊं कि अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया को भी बेटे दिए, वो जवान भी हुए, बालिग भी हुए, नबुव्वतें भी उनको अता की। सवाल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौरीना औलाद बचपन में क्यों फौत होगी? वो जवान क्यों नहीं हुए, बालिग क्यों नहीं हुए? मुफस्सिरीन ने इसके बहुत सारे जवाब दिए। एक जवाब आपके सामने जिक्र करता हूं। इसका एक जवाब यह है कि बाकी अंबिया किराम की औलादें आई, जवान हुई, बालिग हुई, नबूवत अल्लाह ने उनको अता की। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल, हजरत इसहाक, दोनों को अल्लाह ने नबी बनाया कि नहीं? दोनों को नबी बनाया। ये हजरत इसहाक के बेटे याकूब पैदा हुए, बालिग हुए, जवान हुए, अल्लाह ने नबूवत अता की। उनके बेटे यूसुफ, याकूब के बेटे यूसुफ पैदा हुए, अल्लाह ने उनको नबूवत अता की। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का बेटा
जवान हो जाता, बालिग हो जाता, अगर उसको नबूवत ना मिलती ना, तो लोग कहते यार बाकी नबियों के बेटे जवान हुए, बड़े हुए, अल्लाह ने उनको नबूवत अता की, हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे को नबूवत क्यों नहीं मिली? ये आपकी शयाने शान नहीं है। बात समझ आई? ये आपकी शयाने शान नहीं है। अगर उसको नबूवत ना मिलती, ये आपकी शयाने शान नहीं है। लोग बातें करते, ये आपकी शयाने शान नहीं है। अगर नबूवत दे देते फिर खत्म नबूवत का ताज न रहता, जो अल्लाह ने सिर्फ आपको ही दी है, किसी नबी को नहीं दिया। नबूवत बाकी नबियों को मिली, वो मनसब बाकी नबियों को मिला, लेकिन आपको जो खत्म नबूवत का मनसब हमने दिया है वो खत्म हो जाता, वो ना रहता। इसलिए नौरीना औलाद हमने आपसे ले ली हिकमत की तार। आप परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, हमने आपको खैर कसीर दे दिए, हमने आपको उम्मत कसीर दे दिए, हमने आपको रूहानी बेटे कसीर दे दिए, हमने आपको नहरे कौसर दे दिए, हमने आपको जो हौज़े कौसर अता कर दिए, हमने आपको कुरान दे दिया जो सारी किताबों की सरदार है। यह है कौसर, हमने आपको कौसर दे दी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अपने नबी को तसल्लियां दे रहा है, दिलासे दे रहा है और आपके गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। और आगे फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते रहिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी करते रहिए। आखिर में फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये आपका दुश्मन कह रहे हैं ना आपका निशान मिट जाएगा, आपका नाम मिट जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका नाम तो क़यामत तक गूंजेगा, हर अजान में गूंजेगा, नमाज में गूंजेगा, कलमे में गूंजेगा, तकबीर में गूंजेगा, इसी तरह जो है नमाज जनाजा में गूंजेगा। जहां अल्लाह का नाम वहां आपका नाम, आपका नाम नहीं मिटेगा। इन दुश्मनों को हम मिटा के रख देंगे। इन नशानिया का वल अबतर, ये आपका दुश्मन अबतर है, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इनका नाम खत्म हो जाएगा और आपका नाम क़यामत तक गूंजता रहेगा। ये है सूरह कौसर। अल्लाह ने आपको खैर कसीर अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल